ماں وہ عظیم ہستی ہے جس کی دعاؤں سے پروردگار عالم انسان کو عزتیں دولتیں عطا فرماتا ہے دنیا کے اندر، اور بروز حشر جنت عطا فرمائے گا۔ اور کس طرح سے دولتیں عزتیں کس طرح سے ملتی ہیں۔ ایک گھر میں والد کے انتقال کے بعد جب بٹوارا شروع ہوتا ہے مال کا اور مکان کا، چند بھائی تھے، بٹوارا شروع ہوا والد کے انتقال کے بعد، تو ان میں چھوٹے بیٹے نے کہا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے حصے میں جو مال دیا جائے اس مال کے ساتھ ماں کو بھی میرے حصے میں رکھ دیا جائے، میں ماں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرے جو بھائی تھے ان کے دل میں لالچ تھا، مال سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، یوں کہہ لیجئے کہ ماں سے زیادہ وہ مال سے محبت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے چھوٹے بھائی کی اس بات کو سنا تو موقع کا فائدہ اٹھانا چاہا اور کہا تیری شرط ہمیں منظور ہے، ماں تیرے حصے میں جائے گی، لیکن ایک شرط کے ساتھ، جو بھی بھائی ماں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہے گا اس کو مال میں سے کچھ حصہ نہیں دیا جائے گا۔ وہ جانتے تھے کہ چھوٹے بھائی کو اتنا پیار ہے ماں سے کہ وہ ماں کو چھوڑے گا نہیں، ماں کو حاصل کرنے کے لیے وہ تمام دولت کو داؤ پر لگا سکتا ہے۔ کہا جو بھائی بھی ماں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہے گا وہ مال میں سے کچھ حصہ نہ لے گا۔ چھوٹے بھائی نے کہا تھا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، یہ مکان، یہ دولت، یہ مال تم رکھ لو، مجھے بس میری ماں چاہیے، دنیا کی سب سے بڑی دولت میرے لیے میری ماں ہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا کسی کے حصے میں مکہ آیا تو کسی کے حصے میں دکا آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ کہا مجھے ماں چاہیے، ماں لے لی اس نے۔ مکان نہیں تھا اپنے پاس، دام و درم نہیں مکان کے لیے، بچوں کا ساتھ ہے، بیوی کا ساتھ ہے، اور بوڑھی ماں اب ساتھ ہے۔ سارے گھر والوں کو لے کر ایک میدان میں پہنچا، چھپڑ ڈال کر زندگی بسر کرنے لگا۔ روزانہ ماں کے قدموں کو پکڑ کر دعائیں لیا کرتا تھا، ماں دعا فرما، ماں دعا کر دے، دیکھ تیری خاطر میں نے سارے مال کو چھوڑا ہے، تیری خاطر میں نے مکان کو چھوڑا ہے، ماں دعا کیا کر۔ ماں اپنے بیٹے کے اس انداز کو دیکھتی تھی، آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، سینے سے لگا کر دعا کیا کرتی تھی، جا پروردگار عالم دنیا میں تجھے عزتوں کے تاج عطا فرمائے گا، مرنے کے بعد مصطفیٰ کی شفاعت نصیب فرمائے گا۔ ایک روز جب یہ سویا، لیٹا ہوا تھا بستر پر، لیٹا ہوا تھا کہ قسمت بیدار ہو گئی، آنکھیں بند تھیں، جسم سو گیا تھا لیکن قسمت بیدار ہو گئی تھی۔ خواب میں کوئی آنے والا آ کر کہہ رہا تھا جوان صبح کو اٹھنا، فلاں پہاڑی کے پاس جانا، وہاں تجھے ایک دینار ملے گا، اس دینار میں پروردگار عالم نے تیرے لیے برکتیں رکھی ہیں، برکتیں۔ صبح کو اٹھا اور خواب میں جس پہاڑ کے بارے میں کہا گیا تھا دوڑتا ہوا وہاں پر پہنچا تو دیکھا جس دینار کے بارے میں کہا گیا تھا واقعی وہ دینار وہاں پر رکھا ہوا ہے۔ مچل گیا، دینار کو اٹھایا، دوڑتا ہوا اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا، راستے میں ایک مچھلی بیچنے والا مل گیا۔ جیسے مچھلی بیچنے والے پر نظر پڑی، دل پر جمع ہوا کئی دنوں کا درد آنسو بن کر آنکھوں سے باہر آنے لگا کہ بچوں نے کئی دن سے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا ہے، کئی دن ہو گئے میری بیوی نے، میرے بچوں نے، میری ماں نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا ہے، آج پیسے بھی ہیں اور بازار بھی ہے۔ مچھلی بیچنے والے کے پاس گیا اور کہنے لگا مجھے مچھلی چاہیے۔ ایک مچھلی خریدی اور لے کر اپنے گھر گیا، اپنی بیوی سے کہنے لگا لے بچوں نے کئی دن سے اچھا کھانا نہیں کھایا ہے، آج مچھلی لے کر آیا ہوں، اس کو بنا تاکہ ہم پیٹ بھر کے کھانا کھائیں۔ بیوی نے مچھلی کو بنانا شروع کیا، جیسے اس کے شکم کو چاک کیا، اس کے پیٹ کو بیوی نے پھاڑا تو دیکھا اندر سے ایک عجیب قسم کا موتی نکلتا ہے جس میں بڑی چمک تھی، ایسی چمک کہ پورا گھر روشن ہو گیا۔ حضرات بیوی نے ہاتھ پہ رکھ کے کہا تھا میرے سرتاج ذرا ادھر تو آئیں، دیکھیں عجیب قسم کا موتی اس مچھلی کے پیٹ کے اندر سے نکلا ہے، مجھے تو بڑا قیمتی لگتا ہے۔ حضرات اس جوان نے اپنے ہاتھ پہ رکھا اور بازار میں لے کر گیا۔ جب بازار میں جوہری نے اس کو دیکھا تو کہا یہ کوئی عام موتی نہیں ہے بلکہ یہ وہ ہے جس کو لوگ دنیا والے ہیرا کہا کرتے ہیں، دنیا والے اس کو ہیرا کہا کرتے ہیں۔ بازار میں اس نے اس کو بیچا اور اتنی دولت ملی کہ چند دنوں کے بعد گھر میں، چند دنوں کے بعد اچھا مکان بھی بن گیا،
بچے اچھا کپڑا بھی پہننے لگے اور اچھا کھانا بھی کھانے لگے. حضرات دیکھتے ہی دیکھتے اچھا مکان بن گیا. گاؤں والے اس کی عزت کرنے لگے مکان کو دیکھ کر, اس کے لباس کو دیکھ کر, اس کے کھانے پینے کو دیکھ کر گاؤں والے اس کی عزت کرنے لگے. مکان بھی اچھا ہے, لباس بھی اچھا ہے. دوسرے بھائی جنہوں نے مکان کو, مال کو اپنے گلے لگایا تھا, وہ دھیرے دھیرے غربت کا شکار ہوتے چلے گئے. اور یہ ہے کہ دن بدن ترقی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. بھائیوں نے آ کر کہا تھا تو علیحدہ ہوا تھا, تیرے پاس مکان نہیں تھا, تیرے پاس مال نہیں تھا, لیکن ہمیں اتنا تو بتا دے یہ مکان کہاں سے آ گیا, یہ دولت کہاں سے آ گئی, یہ لباس کہاں سے آ گیا, اب تو تیرے بچے بھی خوشحال رہنے لگے ہیں. اس نے کہا تھا تمہیں دنیا کا مال مبارک ہو, مجھے میری ماں کی محبت مبارک ہو. تمہیں دنیا کا مال لے کر تم خوش تھے, میں ماں لے کر خوش تھا. آج ماں نے دعاؤں سے نوازا ہے, پروردگار عالم نے ماں کی دعاؤں کے صدقے مجھے عزتوں سے, دولتوں سے نواز دیا ہے. جب ماں دعائیں دیتی ہے تو پروردگار عالم دنیا میں دولتیں, عزتیں عطا فرمایا کرتا ہے. اور جب ہم چلے جائیں گے اس دنیا سے اور ماں کی دعائیں ساتھ ہوں گی تو پھر قبر میں روشنی کا سبب بنے گی ماں کی دعائیں, اور بروز حشر جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی ماں کی دعائیں. ایک شاعر نے کہا تھا کرو دل سے سجدہ تو عبادت بنے گی, ماں باپ کی محبت امانت بنے گی. کھلے گا جب ہمارے گناہوں کا دفتر تو ماں کی خدمت ضمانت بنے گی. ماں کی خدمت ہماری ضمانت بنے گی. دل سے ماں کی خدمت کرتے رہیں, محبت کرتے رہیں.